بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسلمان کے 3 بنیادی حقوق۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اسے جب مدد کی ضرورت ہو تو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، نہ اسے حقیر جانے، ذلیل جانے، اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا نے 3 مرتبہ اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو اس کے ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو، کہیں اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محترم ہو، اس لیے کبھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو عزت بھی۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے کر اس کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حق ان میں سے یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ اس میں ہر قسم کا ظلم داخل ہے، خواہ جسمانی ہو یا مالی، زبانی ہو یا نفسیاتی، یعنی جس طرح کسی مسلمان کو ناحق جسمانی اذیت پہنچانا یا مالی نقصان میں مبتلا کرنا حرام ہے، اسی طرح اسے زبان سے برا کہنا یا بھرے مجمع میں کسی اور طرح شرمندہ و رسوا کرنا بھی ناجائز ہے، اور یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ دوسرا حق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو تو دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت یعنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرے اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، بشرطے کہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو۔ گویا جس طرح اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور مدد کی قوت کے باوجود مظلوم کی مدد نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو اور اس کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنے لیے مدد چاہتا ہو۔ تیسرا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو نہ حقیر سمجھے، نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ کسی شخص کو غریب، نادار یا کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنا تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے ہی، لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو دینی اعتبار سے معمولی حالت میں دیکھ رہے ہو، اس شخص کو حقیر سمجھنا اس وقت بھی جائز نہیں، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے معمولی نظر آتا ہو،
لیکن اس کا دل تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ بلکہ دوسری احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ گار شخص کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے گناہوں سے نجات پا کر تم سے کہیں آگے نکل جائے۔ گناہ کے کاموں کو برا اور حقیر سمجھنا برحق ہے، لیکن ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان میں کچھ اور برائی نہ ہو تو یہی برائی کچھ کم نہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے۔ مذکورہ حدیث پاک میں ایک اصولی ہدایت یہ عطا فرمائی گئی کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو عزت بھی۔ نیز ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کعبہ معظمہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان، مال یا آبرو پر حملہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس شخص سے بھی زیادہ ہے جو معاذ اللہ کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے کعبہ پر چڑھائی کر رہا ہو۔ غالباً یہ تشریحات مجدد ملت رحمہ اللہ کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقوق اور حدود کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔